रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है एंड टाइम से मुतल्लिक, जिसका मफ़हूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एक फ़ितना घर घर के अंदर दाखिल हो जाएगा। कोई ऐसा घर नहीं होगा जो कि इसके फ़ितने से महफूज रहेगा। और दोस्तों, आज अगर हम इंटरनेट और सोशल मीडिया को देखें तो जहां पर इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, तो साथ साथ सच ये भी है कि जितना फितना और गुमराही इस इंटरनेट के बाद फैली है वो तारीख के अंदर कभी नहीं देखी गई। मिसाल के तौर पर फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, फ़िरकावारियत, पॉलिटिकल कैंपेन्स, फेक ट्रेंड्स, फेक नैरेटिव बिल्डिंग और सबसे बढ़कर फहाशी। और आज नौजवान नस्ल ने खसूसन अपना दिमाग इसी इंटरनेट के न्यूज़ सोर्स खसूसन सोशल मीडिया के हवाले कर दिया है। और आज इस दुनिया का हर बाशऊर मुसलमान एक अजीब सी कैफियत के अंदर जीता है, क्योंकि वो फ़लस्तीन के लिए रोता है, गज़ा की तस्वीरें शेयर करता है, ईरान और इसराइल की जंग की खबरों पर फौरी रिएक्शन देता है। लेकिन उस मुसलमान ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसके ये तमाम जज्बात आखिर आते कहाँ से हैं, इन्हें आखिर किसने भड़काया और इसके इन जज्बात, रिएक्शन और रिएक्ट करने से आखिर फ़ायदा किसको हो रहा है। और ये वीडियो इसी सवाल की तय में जाती है और सवाल करती है कि क्या आज हमारे दिमाग सोचने, समझने और फैसला करने के लिए आज़ाद हैं, या फिर टीवी रिमोट की तरह, चैनल बदलने की तरह इसकी सोच को भी जब चाहे जैसे चाहे कुछ लोग जानबूझकर जितना बदलना चाहें बदल सकते हैं। और कुर्बे क़यामत का आखिरी फितना, फितने दज्जाल, इसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले एल्गोरिदम को समझना होगा कि ये एल्गोरिदम आखिर होता क्या है और चाहता क्या है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मसलन मेटा के प्लेटफॉर्म्स जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इसके अलावा एक्स यानी प्रीवियसली ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक वैसे तो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन एक मशहूर कहावत है कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर कोई शख्स ये कहे कि ये चीज़ मुफ्त है तो समझो कि आप प्रोडक्ट हो या फिर वो आपको बेचकर असल में अपना पैसा वसूल करेगा। और बिल्कुल यही काम ये कंपनीज करती हैं। ये कंपनीज दो तरह से पैसा कमाती हैं। सबसे पहले आपका पर्सनल डाटा बेचकर। बाकी कंपनीज को आपका पर्सनल डाटा, जैसा कि आप कहाँ रहते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, किस एरिया के अंदर रहते हैं, या फिर आपके इंटरेस्ट क्या हैं। इसी वजह से आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी ब्राउज़र पर कोई चीज़ सर्च करते हैं या फिर अपने दोस्त से किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल अगले इलम में आपको उसी चीज़ के ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये कंपनीज आपकी हर एक एक्टिविटी को, आपके डाटा को ट्रैक करती हैं। और दूसरा और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है आपकी अटेंशन, यानी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल करना और आपको स्क्रीन पर एक लंबे टाइम के लिए जमा कर रखना। और आप जानते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब आपको सिर्फ वही कुछ दिखाया जाए जो कि आप देखना पसंद करते हैं। और इसीलिए ये एल्गोरिदम आपको ढूंढ ढूंढ कर वही चीज़ दिखाता है जो कि आपको देखना पसंद होती हैं, और इसीलिए आपको घंटों गुजरने का एहसास तक नहीं होता। लेकिन दर हकीकत पर्दे के पीछे ये कंपनीज आपकी अटेंशन को हासिल करके, आपके दिमाग को बिल्कुल रॉ करके और बार बार आपको एड्स दिखाकर आपकी अटेंशन को हासिल करके पैसा कमा रही होती हैं। क्योंकि जो एड्स आपको दिखाए जा रहे होते हैं वो कंपनीज, इन सोशल मीडिया कंपनीज को ये ऐड दिखाने के बहुत भारी पैसे देती हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है, और आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंसान को सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर रोक सकती हैं। और वो चीज़ें हैं गुस्सा, खौफ, हैरानगी, नस्ल परस्ती और नफ़रत अंगेज़ी। और हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर सिर्फ एक टर्म यानी नस्ल परस्ती की मिसाल ले लेते हैं। सिर्फ ये एक टर्म इंसान को एहसास करवाती है कि मेरा ग्रोह, जिसको मैं मानता हूँ या जिस ग्रोह से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वो ख़तरे के अंदर है और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ। और इसी सोच को पक्का करने के बाद एक खौफनाक सिलसिला शुरू होता है एल्गोरिदम का, और वो इस तरह के डाटा को आगे बढ़ाता है जो कि आपको सबसे ज़्यादा जज्बाती और फ़ौरन से रिएक्शन देने पर मजबूर करे। यानी वो डाटा जो कि दुनिया के हक़ाइक़ की तस्वीर नहीं होता, बल्कि वो तस्वीर दिखाता है जो कि आपको अपनी स्क्रीन से सिर्फ चिपकाए रखे। और बिल्कुल यही वजह है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को लगता है कि इनकी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी इनका मज़हब ख़तरे के अंदर है, और मुसलमानों को लगता है कि उनका मज़हब ख़तरे में है। फिर इसके बाद अगला स्टेप शुरू होता है जब आपके दिमाग को एक चेंबर बना दिया जाता है, मतलब एक ऐसा शीशा जिसके अंदर आप जो देखना चाहें बिल्कुल वही देख सकते हैं। मतलब अब आपको आपके सोशल मीडिया फीड पर हमेशा वही कुछ नज़र आएगा जो कि आपको देखना पसंद है, और इसके अलावा आप सोचना, समझना, गौर व फिक्र करना छोड़कर बिल्कुल एक ज़ूम्बी बन जाएंगे। क्योंकि सोचने की बात है कि जब आप ऐसे बन जाएंगे तभी तो स्क्रीन से ज़्यादा चिपके रहेंगे। और ये वो डिजिटल डब्बा है या फिर डिजिटल खाना है जहाँ पर आपको सिर्फ वही सुनने को मिलता है जो कि आप पहले से मानते हैं, और वही सुनेंगे जो कि आपका यकीन है। तो आपका यकीन ये मज़ीद पक्का करते जाएंगे और आप सोचेंगे कि बाकी सब गलत हैं और सिर्फ मैं ठीक हूँ। इसके अलावा ये एल्गोरिदम आपके गुस्से को मजीद भड़काएगा और आपके मुखालिफ को मजीद बुरा दिखाएगा। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान नौजवान जो कि यूट्यूब पर गजा का एक वीडियो देखता है तो अगले ही घंटे एल्गोरिदम इसको 50 इस तरह की वीडियोस लाकर दिखा देता है जो कि इसके जज्बे को मजीद भड़का सकें।
پھر چاہے وہ ویڈیوز سچ ہوں یا پھر جھوٹ ہوں، کیونکہ موسٹلی اس طرح کے کیسز کے اندر زیادہ تر ویڈیوز فیک ہی ہوتی ہیں یا پھر کسی اور ٹائم کی ہوتی ہیں یا پھر ان کا بیک گراؤنڈ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ پر ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ چاہے انڈونیشیا کے اندر بیٹھا ہوا کوئی مسلمان ہو یا پھر پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی مسلمان، اس ویڈیو کو دیکھ کر دونوں کا ریئیکشن ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور ایسا اس لیے کیونکہ دونوں کو ہی الگوریدم نے ایک جذباتی فریم کے اندر بند کر دیا ہے اور اس سے باہر کا وہ کچھ بھی نہیں سوچیں گے۔ اگر میں اس چیمبر کو کھول کر بتاؤں تو یہ دراصل 3 لیئرز پر کام کرتا ہے۔ مطلب یہ آپ کو 3 طرح سے جج کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ تک پہنچانا کیا ہے، دوسرا کہ اس ویڈیو پر آپ جذباتی طور پر کیسا محسوس کرتے ہیں، اور تیسرا کہ نظریاتی طور پر آپ دنیا کو کس اینک سے دیکھتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو قابو میں کیسے کرنا ہے۔ اور اسی چیز کو جج کرنے کے بعد اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو جو ویڈیو شو ہوں گی وہ ان کے ملک کی فیور کے اندر ہوں گی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اور مسلمانوں کو غزہ کی سپورٹ کے اندر ویڈیو شو ہوں گی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اور یہ کوئی کو انسیڈنس یا پھر اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ الگوریدم کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن سچ یہ نہیں ہے۔ دراصل وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کمپنیز اتنی طاقتور ہو چکی ہیں کہ جو چاہے آپ کو دکھا کر آپ کی نسلوں کے دماغ کے اندر فیڈ کر سکتی ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا، اور کیا آپ لوگوں کو دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا۔ مثال کے طور پر اگر ان کمپنیز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم جنس پرستی صحیح ہے، تو اس کی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر شو ہوں گی چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ اور یہ کمپنیز ایسا کرتی ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے کہ جو زیادہ پیسہ دے گا یہ اسی کی سائڈ پر جائیں گی، یعنی نوٹ وکھا میرا موڈ بڑھے، کیونکہ کمپنیز کا مقصد صرف پروفٹ کمانا ہوتا ہے۔ ان کو کسی سے ہمدردی بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی سے دشمنی ہوتی ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ ان سوشل میڈیا کمپنیز کو انفلوئنس کرنا اس طرح سے پاسبل ہے کہ مثال کے طور پر ان کی کمپنی پر کوئی ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ اپنی پروڈکٹ کا ایڈ چلا رہی ہے، اور اس ایڈ کی قیمت کروڑوں اربوں کے اندر ہے، اور اس کمپنی کا مالک فرض کریں کہ کوئی جیو ہے، اور وہ اس سوشل میڈیا کمپنی کو پریشرائز کرتا ہے کہ اگر تم نے میرے نیریٹو کا ساتھ نہ دیا تو میں تمہاری کمپنی سے اپنی انویسٹمنٹ کا پیسہ یا پھر ایڈورٹائزمنٹ کا پیسہ باہر نکالوں گا، اور تمہاری کمپنی کے سٹاک فوراً سے گر جائیں گے، تو چاہتے نہ چاہتے اس کمپنی کو اس کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سال 2023 اور 24 کے اندر غزہ پر حملے ہوئے تو ٹک ٹاک پر فلسطین کی ویڈیوز کو کافی لیمیٹڈ کر دیا گیا تھا، اور ایکس پر یعنی ٹویٹر پر تو ان کی سپورٹ کے اندر مخصوص ہیش ٹیگز کو بھی سرپریس کر دیا گیا تھا، یعنی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف ایران اسرائیل کشیدگی کے وقت اسرائیلی بیانیے کو مین سٹریم میڈیا اور الگوریدم نے تیزی سے پش کیا، اور ایون کہ سوشل میڈیا پر اسرائیل کے حق میں پوسٹ کرنے کے لیے کنٹینٹ کریٹرز کو $7,000 تک دیے گئے۔ اور یہ سینسرشپ کا کوئی پرانا چہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی ایڈوانس سسٹم ہے جس کے مطابق آپ کے ویوز تو ختم نہیں ہوتے، بس اس کی ریچ صفر ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل میرے کنٹینٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اب آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث سناتا ہوں کہ قرب قیامت کے اندر دجال کا ظہور تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہر گھر کے اندر اس کا ذکر ختم نہ ہو جائے، یعنی اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے الگوریدم کے ذریعے یعنی آوازوں کو دبا کر اس کے ذکر کو جو کہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے دبایا جائے گا، اور بالکل اسی طرح سے اس خطرناک الگوریدم کو استعمال کر کے فتنہ دجال یعنی قرب قیامت کا سب سے بڑا فتنہ پہلے آپ کی توجہ حاصل کرے گا، اور یہی الگوریدم پہلے اس کو ایک پیغمبر، اس کے بعد مسیح اور اس کے بعد خدا بنائے گا، اور اس کے بعد چاہتے نہ چاہتے اس الگوریدم کے غلام زومبی اس کو صحیح بھی مان لیں گے، اور اپنی اسی ڈیجیٹل جیل کے اندر بند دماغوں کے اندر وہ اپنی ڈیجیٹل خلافت قائم کرے گا، جیسے اسلام کے اندر خلافت کا نظام ہے، بالکل اس کے اپوزٹ یا پھر اس کی مخالفت کے اندر۔ اسلام میں تبعین یعنی خبر کی تحقیق فرض ہے، اور قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کو فاسق کی خبر پر یقین کرنے سے سختی سے منع کیا گیا۔ لیکن آپ سوچیں کہ جب معلومات کا پورا سمندر ہی آپ کے ہاتھ کے اندر فلٹر ہو رہا ہو، آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہو، تو ریسرچ کس بنیاد پر ہوگی؟ مطلب اتنی ہزاروں لاکھوں ویڈیوز کے اندر آپ کیسے فلٹر کریں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا؟ اور اسی لیے اس کو فتنہ کہا گیا ہے، کیونکہ دجال آخری ٹائم کے اندر انسانوں کو اسی وجہ سے اتنا کنفیوز کر دے گا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آخر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، کیونکہ اگر وہ اپنی اصلی شکل کے اندر آ گیا تو اس کو تو ہر شخص پہچان لے گا، اس لیے وہ جھوٹ کو سچ سے اور سچ کو جھوٹ کے اندر بدل کر کنفیوژن پیدا کرے گا۔ اور اسی چیز سے ہمیں روحانی خود مختاری کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کا دینی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو حق کے لیے کھلا رکھے، جھوٹ کو رد کرے، اور جذبات سے نہیں بلکہ علم سے فیصلہ کرے، دوسروں کی تنقید اور ان کے تحفظات کو سننے کا حوصلہ پیدا کرے گا تو تب بھی کچھ سیکھ پائے گا۔ لیکن یہ الگوریدم اس جذبے کی بھول بھلائیاں ہیں جس کے اندر کوئی شخص داخل ہو جائے تو اس سے نکلنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی ہے ڈیجیٹل خلافت، مطلب ایک ایسی ذہنی سلطنت جس کا کوئی زمینی بارڈر نہیں ہے، لیکن در حقیقت اس بارڈر کا نام ہے الگوریدم، جو کہ اس کے دماغ پر لپٹا ہوا ہے،
بارڈر کے اندر ایک ایسا دماغ جہاں پر شریعت قانون نہیں ہوتی بلکہ انگیجمنٹ ریٹ ہوتا ہے، اور خلیفہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بے روح کوڈ ہوتی ہے۔ اور اب آتا ہے سب سے اہم سوال کہ آخر اس سے بچا کیسے جائے، اور اس کا سب سے آسان جواب ہے کہ شعور کے ذریعے اور اس کی پہچان کے ذریعے۔ سب سے پہلی بات کہ مسئلے کی پہچان ہی آدھا حل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کو بیماری کا پتہ چل جائے تو اس کا علاج بھی آسان ہوتا ہے۔ آپ خود بخود اپنی طبیعت پر غور کریں کہ سوشل میڈیا کو دیکھنے کے بعد آپ کا غصہ کس حد تک انجینئرڈ ہے، یعنی کہ ان ویڈیوز کو آپ دیکھ کر جذباتی ہو رہے ہیں، آپ کے اندر ٹینشن، انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے اور آپ زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ ہے تو آپ ذرا رک کر سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ کیا اس سب کے لیے مجھے بولا یا پھر ڈکٹیٹ تو نہیں کیا جا رہا؟ دوسری بات کہ صرف مستند اور قابل اعتماد سورسز پر بھروسہ کریں، یعنی صرف وہی کچھ نہ پڑھیں جو کہ الگوریدم نے آپ کے پاس آگے بڑھایا ہو، بلکہ خود جا کر مختلف اینگل سے ایک چیز کو دیکھیں اور ریسرچ کریں۔ ایک مسلمان جو کہ مسلم میڈیا پڑھتا ہے اور ایک غیر مسلمان جو کہ صرف مغربی میڈیا دیکھتا ہے، دونوں ایک ہی الگوریدم کے اندر قید ہیں، بس ان کے پنجرے مختلف ہیں۔ اور تیسری بات کہ حدیث نبوی کا وہ اصول یاد رکھیں جو کہ ہمیشہ سے انسانی شعور کا محافظ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جو بات پہنچاؤ تحقیق کے ساتھ پہنچاؤ، تو یاد رکھیں کہ وائرل ہونا سچ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر وائرل چیز جو کہ زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا بس ایک آلہ ہے جو کہ فطرتاً نہ اچھا ہے نہ برا، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ آلہ، وہ ہتھیار کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور آپ کے دماغ پر بار بار وار کرے یا پھر اس پر اٹیک کرے، تو تب یہ سوال ایمان، عقل اور انسانی وقار کا بن جاتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پر ایک چھری کسی انسان کی جان بھی لے سکتی ہے اور کسی فروٹ کے کاٹنے کے لیے بھی کام آ سکتی ہے۔ مسئلہ صرف اس کے استعمال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔